الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ تقریباً ہر انسان شادی سے پہلے کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو۔ شادی سے پہلے کچھ ایسے واقعات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسے گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں جس کو چھپانا شادی کے بعد بہت ضروری ہے۔ نعوذ باللہ، کسی سے پیار ہو گیا، کسی کے ساتھ آپ نے فلرٹ کیا، کسی کے ساتھ آپ نے محبت کیا، کچھ افیئر ہو گیا اور آپ نے توبہ کر لیا، چھوڑ دیا، احساس ہو گیا، کسی نے سمجھایا، ڈرایا، لیکن آپ نے چھوڑ دیا اور الحمدللہ ایک نیک اور حلال رشتے میں آپ بندھ گئے، شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اپنے شوہر سے یا شوہر اپنے بیوی سے کتنا بھی وہ بھروسہ مند ہو، کتنا بھی آپ کے تعلقات اچھے ہوں، کتنا بھی ایک دوسرے پر آپ یقین کرتے ہوں، اپنی پچھلی کی ہوئی گناہوں کو، غلطیوں کو، خاص کر کے جن کا تعلق افیئر سے ہے اور ایسے گناہوں سے ہے جس میں ایک لڑکی نے لڑکے سے پیار کیا، لڑکے نے لڑکی سے کچھ غلط تعلقات قائم کیا، اس کو چھپانا ہے، اس کو بولنا نہیں ہے اپنے شوہر سے، یا اپنے شوہر ہونے کے بعد اپنے بیوی سے نہیں بولنا ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ کیونکہ آپ نے توبہ کیا ہے اور اللہ نے آپ کے توبہ کے بنسبت آپ کو حلال رشتے میں، توبہ کے بدولت آپ کو ایک حلال رشتے میں باندھ دیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اس پردے کو اٹھانے مت جانا۔ بھلے سے تم اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کتنے بھی بھروسہ مند والی زندگی کیوں نہ گزار رہے ہو۔ بہت سارے ایسے انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں جس میں لڑکا وہ ساری غلطیاں بول دیتا ہے مذاق مذاق میں اپنے بیوی سے، جس کو وہ نہیں بولنا چاہیے، چھپانا چاہیے۔ یہ چھپی ہوئی تھی، وہ کسی کو نہیں معلوم تھا، لوگ بھول گئے تھے، لیکن پیار میں، محبت میں، رومانس میں اور اپنی پچھلی باتیں بتاتے بتاتے، کہانیاں بتاتے بتاتے، انسیڈنٹ، اپنے گھریلو انسیڈنٹ بتاتے بتاتے ان دروازوں کو بھی کھول دیے جن دروازوں کو آپ نے لاک کر دیا تھا کہ فلاں کے ساتھ مجھے بھی کرش تھا، فلاں کے ساتھ میں نے بھی فلرٹ کیا تھا، فلاں کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں نے بھی کی تھی، میں نے بھی جو ہے میرے بھی ایسے تعلقات ہوئے تھے، ہم بھی شادی کرنے والے تھے، نعوذ باللہ ہم بھاگ جانے والے تھے۔ یہ بالکل نہ بولیں۔ کچھ لوگ بول دیتے ہیں جو اس سے پہلے جو ہوا تھا، جو نہیں بولنا چاہیے وہ بول دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لڑکا یا لڑکی سسپیشیس بن کے وہ سامنے والے سے کچھ غلطیاں پچھلی اگر ہیں تو وہ ان کی زبان سے نکلوانا چاہتی ہیں، اس لیے اپنی ایک غلطی بول دیتے ہیں۔ میری یہ غلطی ہوئی تھی، ایک لڑکی سے مجھے کرش تھا، ایک لڑکی مجھ سے پیار کرتی تھی، صرف یہ بول دیتا ہے اور سامنے والوں کو راستہ کھول دیتا ہے، تم بھی بولو، اور سامنے والے سے اگلواتا ہے، کہلواتا ہے یا کہلواتی ہے، ہنٹ دیتا ہے، اپنی چھوٹی غلطی بتلاتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت افسوس ہوگا، کچھ لوگوں نے شادی کے بعد ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا، جو انہوں نے نہیں کیا تھا وہ بھی بول دیا۔ ہاں مجھے کرش تھا، مجھ پہ لڑکیاں مرتی تھی یا مجھ سے لڑکے مرتے تھے مجھ پر، میں تو مجھے سبحان اللہ، جو کہ حقیقت میں جھوٹ تھا۔ یہ تو ایسا ہو گیا ہر حال میں، چاہے آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اگر آپ نے بول دیا تو ایسا ہو گیا کہ آپ بیل مار، یہی معاملہ ہو گیا۔ تو کسی بھی اعتبار سے جان بوجھ کے، نہ جانتے ہوئے، یا جو ہے جذبات میں آ کے، یا سامنے والے کے چھپی ہوئی باتوں کو نکلوانے کے لیے تجسس اور سسپیشیسنس کے ساتھ یہ سارے چیزیں کرنے مت جاؤ، کیونکہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے اور آپ نے توبہ کیا ہے
اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ثواب میں بدل دیا ہے. ٹھیک ہے. جب بولا جاتا ہے، جب آپ لوگ بول دیتے ہیں نا، لڑکا یا لڑکی، شوہر شادی کے بعد اپنے بیوی سے بول دیتا ہے اپنے غلطیوں کو ہنسانے کے لیے یا جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہنستے ہنستے بول دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً بدزن ہو جاتے ہیں، یعنی فوراً جو ہے غلط فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ لڑکی صحیح نہیں ہے یا یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ وقتی طور پر اتنا غور و فکر نہیں کرتے، جب سنتے ہیں تو ہنستے ہیں، کھلکھلاتے ہیں، اس کو گو تھرو کرتے ہیں. اوکے. لیکن جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں، جب وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، جب وہ بیوی سے دور چلے جاتے ہیں، تو وسوسے ذہن و دماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں. وہ میری بیوی نے ایسے بولا تھا، میرے شوہر نے ایسے بولا تھا، اور شبہ، شک، ڈاؤٹ، سسپیشیسنس پیدا ہو جاتا ہے. فون اگر نہیں اٹھائے تو کس سے بات کر رہی تھی، اگر واٹس ایپ میں یہ آ رہا تو کس سے بات کر رہی تھی. یہ دور جیسے آپ لوگ ہو جاتے ہیں، آپ میں ڈسٹینس فزیکلی جب دور ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی سننے میں تو اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن چند دنوں کے بعد سبحان اللہ اس کو بہت سیریس لے لیتے. اب کیا ہو گیا؟ اب تو سب کچھ آپ نے بول دیا، اپنے گناہوں پہ اللہ نے جو پردہ ڈال دیا تھا آپ نے کھول دیا. اب نہ دیکھو نہ بولو تو نہیں ہوگا، ہے نا. یہاں تک کہ بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں جو کہ طلاق تک چلے گئے. شوہر نے سنا، کیا، ہنسا، اپنی بھی 2 غلطیاں بتا دیا. چند دنوں کے بعد جب سعودی گیا تو بولا کہ میں تجھ سے پیار نہیں کرتا، یا میں تجھ پر شک کرتا ہوں، یا میں تجھے پاک دامن نہیں سمجھتا. وہاں سے دراڑیں اور اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئی. اوکے. اور کبھی کبھی کچھ شوہر ایسے تھے ہمارے سامنے، ان کے شادی کے بعد بیچ میں بات چیت ہوئی، کچھ انفارمیشنز کو، پچھلے غلطیوں کو آپ دونوں نے ایکسچینج کیا. جب ہمارے سامنے جب بیٹھ کے جب بات چیت کیا تو اپنے غلطیوں کو چھپانے کے لیے یا سامنے والی اپنی بیوی کو غلط خور بتانے کے لیے ان غلطیوں کو اٹھا کے ہمارے سامنے بولنا شروع کر دیا. دیکھیے اس لڑکی نے شادی سے پہلے ایسا کیا تھا، اس نے خود بولا ہے. جبکہ کیس وہ نہیں تھا، کیس شادی کے بعد کا نیا کیس تھا، کچھ اور جو خاندانی معاملات کا دوسرا کیس تھا. لیکن اس کو بلیم کرنے کے لیے، اس کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، اس کو غلط خور بتانے کے لیے اس لڑکی نے جو جذبات میں آ کر اپنی غلطیوں کو بتلا دیا تھا دوسرے کیس سے ریلیٹڈ، وہ لڑکے نے اس کو بتا دیا کہ دیکھو یہ غلط خور ہے، کیونکہ شادی کے پہلے بھی اس نے یہی کیا تھا. دلیل یہ ہے کہ اس نے خود مجھ سے بولا ہے. یہ واقعات ہم سنے ہیں، تو میں یہ بولنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں میں اللہ کا ڈر اس حد تک ختم ہو چکا ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، فحش کو فحش نہیں سمجھ رہے، گندگی کو گندگی نہیں سمجھ رہے. فلرٹ اور ایکسٹرا میریٹل افیئرس کو وہ ہنستے ہنستے ایسے ہی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ کوئی چھوٹا موٹا مذاق کر رہے ہوں. تو یہی ان کے لیے جان لیوا بن جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ گناہوں کو گناہ سمجھیں اور اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اس کو چھوڑ دیں ہمیشہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے مقام و مرتبے کو دنیا اور آخرت میں اوپر کر دیں گے. اور اپنے میں تبدیلیاں لے کے آؤ، اپنے میں تبدیلیاں لے کے آؤ، اور وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے اپنے گناہوں کے اوپر جو پردے جو اللہ نے ڈال دیا تھا اس کو مت اٹھاؤ. اور آپ نے حقیقت میں شادی سے پہلے کچھ غلطی کیا ہے اور آپ نے شوہر کو نہیں بولا ہے تو بہت اچھا کیا ہے. بیوی سے اگر نہیں بولا ہے تو اچھا کیا ہے. لیکن شکر کے بدلے، اللہ سے اس کا شکر کے بدلے اپنی شادی کے بعد کی زندگی کو بہتر سے بہتر بناؤ. یہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ میں نے شادی سے پہلے غلط کیا تھا، میں شادی سے پہلے ایک غلط راستے کی طرف جانے والی تھی یا تھا، تو نے مجھے بچا لیا. اب شادی کے بعد میں اپنے پریکٹس سے، اپنے شوہر ہے اپنی بیوی سے وفاداری سے، اپنی پاک دامنی سے میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں یا شکر گزار عورت ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو اور ایک بات جو یہاں پر امپورٹنٹ، بہت سارے لوگ ہوں گے جس کو بیوی نے نہیں بتایا یا شوہر نے نہیں بتایا، لیکن آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. لڑکی نے شادی سے پہلے کالج میں اپنے فرینڈس کے ساتھ، غیر محرم فرینڈ کے ساتھ، حرام ہے،
ناجائز ہے، لیکن علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا، ہاں کچھ فوٹو نکال لیا، فوٹو آپ کے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے، فیس بک میں کسی نے ڈال دیا، واٹس ایپ میں چلے گئے تھے کسی کے پاس، خاندان والوں کے پاس، ہاں غلط تھا، حرام تھا، لیکن وہ کسی اور کے میموری میں تھا، کسی اور کے جو ہے نا کسٹڈی میں وہ فوٹوز تھے۔ آپ کی بیوی نے اگر آپ کو نہیں بتایا ہے، آپ کے شوہر نے اگر آپ کو نہیں بتایا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ایز اے بیوی یا ایز اے شوہر آپ ایک دوسروں کے لیے بہت اچھے ہو، شادی کے بعد کسی طرح کا دغا، دھوکہ، شبہ، کوئی غلطی، کوئی جو ہے نا بد اخلاقی آپ نے نہیں دیکھا ہے، اور بیچ میں اگر کوئی دوست انڈائریکٹلی کسی دوسرے سورس سے تمہاری بیوی کے پرانی غلطیوں کو اگر کسی نے بتلایا، تمہارے شوہر کی پرانی غلطیوں کو اگر بتلایا، اس کو اگنور کر دو، اس کو معاف کر دو، اس کو سمجھو کہ شیطانی وسوسہ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ کیوں؟ تمہارے لیے جو کرائٹیریا ہے شادی کے بعد وہ میرے سے کیسا ہے۔ شادی سے پہلے گناہ کیا تھا یا کی تھی، لیکن شادی کے بعد وہ میرے سے کیسا ہے۔ نظریں دوسروں سے غلط چلاتا ہے کیا؟ کوئی عشق بازی دوسروں سے نہیں لڑا رہا ہے، مجھے پیار کرتا ہے، مجھے محبت کرتا ہے، میری خواہشات کو پوری کرتا ہے اور دیندار ہے، الحمدللہ، تو وہ شوہر اس شوہر سے اچھا رہے گا آپ کا شوہر جس نے اس سے پہلے غلطی نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ شوہر اس اعتبار سے اچھا ہے کہ اس نے پہلے غلطی کیا ہے اور اس کو احساس ہوا ہے، اس نے جو ٹھوکر کھایا ہے اس نے اس سے عبرت حاصل کیا ہے، اور آپ کے ساتھ ایسا کرنے کے امکانات اس شوہر کے بدلے کم ہے جو اس سے پہلے غلطی نہیں کیا ہے۔ انڈائریکٹلی دوسروں کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے شادی سے پہلے ہسبینڈ وائف کی کوئی غلطیاں معلوم ہو جائیں تو اس کو معاف کر دو، یہاں تک کہ شوہر کو بتاؤ بھی مت کہ تمہاری غلطیاں یہ مجھ کو ملی ہیں، یہ افضل ہوگا، بہتر ہوگا۔ ہاں اگر بتائیے، آپ بتا بھی رہے ہیں تو میں بولوں کہ میں اس کو معاف کر دی، میں اس کو بھول رہی ہوں، میں اس فتنہ سمجھتی ہوں، کیونکہ تم میرے ساتھ ابھی اچھے ہو، تم مجھے پیار دے رہے ہو، تم وفادار ہو، تمہارے میں حیا ہے، تمہارے میں ایک چسٹٹی ہے، تم پردہ کرنے والے ہو، یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ شادی سے پہلے اگر کچھ کیے ہوئے واقعات اور انسیڈنٹ فوٹوز اور ویڈیوز اگر مجھے ملے ہیں، وہ آپ کے اوپر جو میرا بھروسہ ہے، جو پیار ہے، جو اپنائیت ہے، وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوگی، ہلے گی نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ تو کنکلوڈنگ یہ ہے، شادی سے پہلے اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کو لوگوں میں آ کے بعد میں خاص کر کے اپنے شوہر سے کس قدر بھی پیار، محبت، ٹرسٹ اور اپنائیت کیوں نہ ہو، اس کو بتانے مت جاؤ، ورنہ آپ کا پیار، محبت چکنا چور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو شادی سے پہلے پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے والا بنائے، ایسے سارے اعمال سے، ایسے سارے کاموں سے، ایسے سارے عادتوں سے دور رکھے جس کے ذریعے سے ان کی زندگی، ان کی خاندانی زندگی، ان کی سوشل لائف، ان کی ایز اے باپ، ایز اے ماں، ایز اے بیوی، ایز اے بہو، وہ زندگیاں خراب ہو سکتی ہیں، اور دنیا میں اگر بچ بھی اگر آپ جائیں گے کل قیامت کے دن تو حساب کتاب دینا ہے۔ اگر کسی سے کچھ غلطی ہو بھی گئی ہے تو پہلی فرصت میں وہ توبہ کر لیں اور ایک پاک دامن زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔